اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض صاحب نے انوار اللہ کاکڑ کو نگران وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ ان دانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے دانوں کا، جس کی وجہ سے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن حقیقت تو ہر پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس سے نگران وزیر اعظم سے ہٹ کے بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نگران کابینہ جو بنائی جائے گی اس کے اندازہ ہوگا ہمیں کہ آیا یہ اسی طرح سابقہ اپورٹڈ حکومت کی 14 جماعتوں کو باقاعدہ حصہ والیاز جثہ دیا جاتا ہے، ان کے باقاعدہ ممبران کو نگران وزیر بنایا جاتا ہے، یا ایسے غیر جنمدار اور اچھی شہرت کے حامل افراد کو جو ہے وہ اس کے لیے چنا جاتا ہے۔ ویسے اگر اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کو دیکھا جائے تو امید تو انتہائی کم ہے کہ کوئی ایسی نگران کابینہ بنے گی جو غیر جانبدار الیکشن کے لیے موزوں ہو۔ ماضی کے تجربات بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں، اور اس حکومت کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو انتہائی مشکوک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشن ہیں وہ انہوں نے 90 دن کے اندر نہیں کیے، اور قطعی طور پر جو غیر قانونی نگران صوبائی حکومتیں ہیں ان کو غیر قانونی طور پر طوالت دی گئی ہے 90 دن کے بغیر۔ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا، ہم نے روز بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں ان کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر کسی طرح بھی کسی 90 دن سے اوپر جانے کی کوئی گنجائش موجود ہے نگران حکومتوں کو، لیکن وہ چلی گئی۔ اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں جو ایک سپریم کورٹ کا بینچ تھا، اس نے جو ابھی پچھلے دنوں تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، انہوں نے 90 دن کے جو الیکشن کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دیگر ایپس کے اوپر بہت مذاق اڑائے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اب کس طریقے سے اپریل یا مئی میں الیکشن کروائیں گے، لیکن اس میں ٹیکنیکل جو میرے نزدیک جو میرا فہم ہے اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 90 دن سے اوپر جا کے یہ غیر قانونی کام ہوا ہے، غیر آئینی کام ہوا ہے، اور اس کو اب کوئی آئینی کور دیے بغیر اس کی وائلیشن میں ملوث افراد جو ہے وہ قانونی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اس کا بڑا مثبت پہلو ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نئی کابینہ بنے گی یہ اگر 90 دن سے اوپر جاتی ہے، عموماً گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ فروری یا مارچ تک جائے گی، اور مارچ میں چونکہ سینٹ کے الیکشن ہے وہ جائے گی۔ بعض تو اسلام آباد میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کابینہ جو ہے وہ اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ 1 سال تک کیری کرے گی۔ یہ کس آئین کے تحت کرے گی، کس قانون کے تحت کرے گی، کیوں کرے گی؟ صرف اس لیے کہ آپ کو تحریک انصاف سے الیکشن ہار رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف سے الیکشن ہارنے کے خوف سے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں تو اس میں تو آئین کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ غیر آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کو طوالت، اب قومی اسمبلی کو طوالت دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ فی الواقعہ انہوں نے اسی طریقے سے یہ آگے لے کے جانا ہے تو پھر اس کو تو ایک آئینی کور چاہیے۔ آئینی کور تو منتخب حکومت دے سکتی ہے جو پارلیمنٹ میں سے آ کے جو ہے وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرے۔ تو ان کے پاس تو 2 راستے ہیں۔ سپریم کورٹ میں تو اس کا مجھے نہیں سمجھ کہ کیونکہ کوئی اگر جج ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا۔ اچھا بھائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو ان کی کوئی شک بھی تو کورٹ کرنی پڑے گی کہ کس شک کے تحت آپ آگے غیر آئینی کام آپ نے کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی موجودگی میں بھی بغیر کسی وجہ کے۔ اور نئی اسمبلی میں اگر یہ دھاندلی کرتے ہیں اور عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نہیں سکتا کہ یہ ایسا کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت کا گراف ہے، ہم روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں، ہم گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، فٹ پاتھ میں، تھڑوں پہ، پیٹرول پمپوں پہ، مارکیٹوں میں، دکانوں پہ، ہر جگہ پہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے لوگ مزاجن مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عام ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے تو وہی آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو بڑی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 جماعتیں
میں آپ کو بتاؤں کہ 160 روپے چینی، 160 روپے کلو آٹا اور 2,500-3,000 روپے کا 15 کلو کا آٹے کا تھیلا لے کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان کے پاپولر ووٹ میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی ہے، یا ہم ووٹ لے سکتے ہیں، یا ووٹر کو اپیل کر سکتے ہیں اور ہم کو منشور دے سکتے ہیں، ہم کو بیانیہ دے سکتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا. یہ بری طرح الیکشن آ رہے ہیں. میں اپنی آپ کو بتاؤں، میری یونین کونسل کے اندر لگ بھگ کچھ بھی نہیں، 6,500 ووٹ پول ہوتا ہے اور اس کے 7 پولنگ اسٹیشن ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں روزانہ اس بات کا تجزیہ کرتا ہوں کہ فلاں بندہ بھی پرانا مسلم لیگی ہے، ان کو ووٹ دے. مجھے ان 7 کے 7 پولنگ اسٹیشن میں ان دونوں جماعتوں کا 100 ووٹ پول، یہ 3 ڈیجٹ میں ان کا ووٹ نہیں جا سکتا کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. یہ کس طریقے سے کمپٹیشن کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ کچھ کر لیں، یہ الیکشن ابھی کرائیں یا بعد کرائیں. یہ الیکشن تحریک انصاف کا ہے، یہ وقت عمران خان کا ہے. یہ بہتر ہے کہ حکومت اپنی مزید اور ارباب اختیار اپنے منہ پر کالک نہ ملیں اور عمران خان کو اقتدار میں آنے دیں. یہ اگر پاکستان کے عوام کی ول ہے، پاکستان کے عوام کی خواہش ہے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی عوام کی اس خواہش کا پورا کیا جانا چاہیے. یہی جمہوری اتوار ہوتے ہیں کاموں کے. اور اس طریقے سے کسی کا راستہ روک کے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کوئی ڈمی، کون الیکشن کو قبول کرے گا جہاں 70-75% مقبولیت کے عمل ایک لیڈر کو آپ باہر کریں یا اس کی جماعت کو باہر کر دیں اور اس کو نہ کریں، تو ان الیکشن کو دنیا کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے؟ ہم نے الیکشن کرائے کہ کہاں الیکشن کرائے، وہ کس طرح کے الیکشن تھے، کون مانے گا؟ وہ اسمبلی کس طرح 5 سال پورے کرے گی؟ وہ کس طریقے سے معیشت کو ٹھیک سے کر سکتی ہے جس کو پاکستان کے 70-75% عوام جو ہے اس کی کوئی انپٹ ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ممکن. اور امید ہے کہ سپریم کورٹ اور آئین اپنا راستہ لے گا اور عمران خان کو اس کے جائز حقوق ملیں گے. قید و بند میں جو ان کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں آ رہی ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے گی، اور یہ جبر سے کوئی کام اگر پہلے نہیں ہوا اب بھی نہیں ہونا. وما علینا الا البلاغ.